اعظم رسول مکرم فخر آدم و بنی آدم جناب صاحب مقام خاتم امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین مکرم، قرآن مجید کے ترتیب وار سلسلہ تفسیر میں آج ہم 10ویں سپارے سے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 52 اور 53 پڑھ رہے ہیں۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل متعال میں دستبستہ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین مکرم، قرآن مجید کے سورۃ الانفال کے اس حصے میں اللہ کریم نے سابقہ قوموں کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ فرعون اور اس کے سارے خاندان والے، ان پر اللہ کا عذاب بھیجا گیا، اور یہ وجہ ہے ان کے گناہوں کی۔ حاضرین مکرم، اللہ کے کلام نے جہاں انسان کو رب کائنات کی رحمت سے امید دلائی ہے اور اس کی شان رحمت اور اس کی مغفرت و بخشش اور اس کی مہربانی یاد دلائی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ کے کلام نے انسان کو اس پروردگار عالم کے عذاب کو بھی یاد دلایا ہے۔ فرمایا ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو زبردست پکڑ والا اور عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها، اور یاد رکھیے انسان جب گمراہی کا شکار ہوتا ہے، انسان جب بد کرداری کا، زوال کا، پستی کا اور تباہی کے راستے کا انتخاب کرتا ہے، اس کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اب ہمیشہ اپنے کاموں کو دوسروں پہ ڈالتا ہے۔ اور جب کسی بھی ایسے انسان سے آپ پوچھیں گے، دیکھیں گے، اس سے ملیں گے، تو وہ یہ کہتا سنائی دے گا کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، وقت ایسا تھا، حالات ایسے تھے، معاشرہ ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، خاندان ایسا تھا، جگہ ایسی تھی۔ یعنی کوئی انسان اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آئے گا کہ وہ کہے کہ یہ میری اپنی غلطی ہے۔ اللہ کا کلام بتاتا ہے کہ جب اس کا عذاب پہنچتا ہے تو عذاب بے وجہ نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، وہ تو عدل کرنے والا ہے، وہ تو انصاف کرنے والا ہے، وہ تو مہربان ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، وہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ تو عنایت کرنے والا ہے، وہ تو گنجائش دینے والا ہے، وہ تو وسیع ہے، وسعت دینے والا ہے۔
فرمایا کہ فرعون کا جو عذاب ہے اس کے قوم پر اور اس کے اپنے اوپر وہ بڑا دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، لیکن وہ بغیر وجہ سے نہیں آیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کو عذاب دے، ایسا نہیں۔ فرمایا ذالک، یہ پہلے اس کا عذاب بتایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ اس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، گناہ کیے، ذنوب کیے، اللہ کے مقابلے پر شرک کا ارتکاب کیا، سارے گناہ کر لیے۔ رب فرماتے ہیں ذالک، یہ سارا کچھ ہو گیا بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ نے کبھی کسی قوم پر بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی سبب کے عذاب نہیں لایا، بلکہ انہیں مہلت دی ہے، انہیں گنجائش دی ہے، انہیں سہولت دی ہے، انہیں موقع دیا ہے اور وقت بھی دیا ہے، ساری نعمتیں بھی دی ہیں۔ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی سے نعمت دے کر چھینتا نہیں ہے، یہ اس کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں تنگی ہے، تنگی نہیں ہے، رزق میں نہ کمی ہے نہ تنگی ہے، رزاق وہی ہے، رازق وہی ہے، اور وہی سب کو بہترین رزق دینے والا ہے۔ لیکن نعمت چھنتی نہیں، نعمت لی نہیں جاتی، یہ اس کے شایان شان نہیں، یہ اس کے عدل کے مطابق نہیں، یہ اس کی شان کے مطابق نہیں کہ وہ ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے، وہ سب کو دیتا ہے اور سب کو ایک جیسا دیتا ہے۔ ہاں، یہ انسان کا اپنا ظرف ہے، اپنا برتن ہے، اپنا پیمانہ ہے، اپنا دامن ہے، اپنی جھولی ہے کہ وہ لیتا کیسے ہے، وہ لے کیسے رہا ہے۔ اور دوسری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ آیتوں کے انکار پہ ڈٹ جاتا ہے، کفروا بآیات اللہ پہ قائم ہو جاتا ہے، ذنوب پہ، گناہوں پہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، پھر وہی نعمتیں اس کے لیے زوال کا باعث بن جاتی ہیں۔ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مال بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، مکان بھی ہوتا ہے، لباس بھی ہوتا ہے اور تمام اعضاء بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری نعمتیں اس کے لیے زوال کا باعث بن جاتی ہیں۔ اور وہی ساری چیزیں جیسے قرآن نے بتایا نا کہ حضرت ایوب کا ذکر موجود ہے، کہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں اور انسان ان سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ نعمتوں کا زوال، یہ نعمتوں کی تنگی نہیں ہے، یہ رزق کی تنگی نہیں ہے، رزق موجود ہے اور رزق دینے والا وہی ہے جو ہمیشہ سے ہر ایک کو دے رہا ہے، یکساں دے رہا ہے، برابر دے رہا ہے۔ ہاں، ہم نے اس کی نعمتوں کو لینے کا ظرف کیسے بنایا ہے، برتن کیسا لیا ہے جس سے ہم نے نعمت لینی ہے۔ رب فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کبھی کسی قوم پر خود ظلم نہیں کیا ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ عدل والا ہے، وہ انصاف والا ہے، وہ مہربانی والا ہے، وہ رحمت والا ہے۔ آج بندے کہتے سنائی دیتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، ایسا ویسا کچھ نہیں ہو گیا ہے، یہ سب کچھ ہم نے خود اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ اس کی نعمتیں اسی طرح ہے، اس کی نعمتوں کی فراوانی اسی طرح ہے، اس کے رزق کی فراوانی اسی طرح ہے، جاری و ساری ہے، وہ ایک کو نہیں دے گا تو اس کا رزق بڑھنے والا نہیں ہے۔
کہ وہ ایک سے روک لے گا تو کوئی اس کے خزانے بڑھ جائیں گے، نہیں، وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں بے حساب کو دے رہا ہے۔ یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہمارا دامن تنگ ہے، اور رب فرماتا ہے کہ کسی قوم پر بھی بے وجہ کبھی عذاب نہیں آیا۔ اسی کو ایک اور مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اور اسی کو مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں اس طرح کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو کبھی خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کو اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ اور یہ جو فقط دعاؤں پہ ہم منحصر بیٹھے ہیں نا، تسبیح پر، ذکر پر، اور بس صرف انہی چیزوں پر انحصار کیے بیٹھے ہیں، ایسے کبھی کوئی حالات نہیں بدلنے والے۔ ہمیشہ وہی قومیں زوال کا شکار ہوئی ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، جو فرشتوں کے انتظار میں ہے کہ کوئی خود اوپر سے اترے گا اور ہماری مدد کر دے گا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں جگہ ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم سارے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، ہر وقت ہم نے دعا کر لی ہے جی ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، اور ساری قوم دعا کر لے وہ کام نہیں ہونے والا، اور ہمارا ہو بھی نہیں رہا ہے، اس لیے کہ ہم فقط ہاتھ اٹھانے کو دعا سمجھتے ہیں، فقط ہاتھ اٹھانے سے دعا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی کیسے مدد کرنی ہے؟ اللہ کی مدد کرنی ہے اپنے عمل سے۔ بندہ عمل ہی نہ کرے اور بندہ کہے کہ میں نے صرف مانگ لیا ہے، اور دعا مانگ لی ہے، تسبیح پڑھ لی ہے، ذکر کر لیا ہے، ساری قوم مل کے کر لے، کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ امت مسلمہ کی حالت بتا رہی ہے دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ بندہ مومن کی زندگی، اقبال نے ایک مقام پہ کہا نا کہ تم قرآن کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ کیا کرے گا، اقبال کہتا ہے چوں در رفت آمد جہاں شعبت، کہ جب یہ پیغام تمہارے اندر آ جائے گا نا، تمہارے اندر زندگی آ جائے گی۔ اس قرآن کو کبھی اندر لیا ہی نہیں ہے نا، بس اس کو دعاؤں تک، زبان تک رکھا ہے، اس کو اندر لیا ہی نہیں ہے۔ اور کہتا ہے جہاں آمد شعبت، جہاں آمد شعبت، کہتا ہے کہ جب زندگی مل جائے گی تو سارا جہان ہی تمہیں نیا مل جائے گا۔ اور اللہ کی آیت بتاتی ہے کہ فرعون پہ عذاب کسی ایک وجہ سے نہیں آیا، کسی ایک کام کی وجہ سے نہیں آیا۔ رب کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ اچھا یہ اللہ کی آیتیں ہیں کیا؟ یہ بھی بڑی عام بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کی آیات میں اللہ کی ساری نعمتیں اس کی آیات ہیں، اس کی نشانی ہے، آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ اس نے ہمیں عدم سے وجود دیا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس نے ہمیں اس جسم میں جان دی، یہ اس کی نشانی ہے۔ سانس چل رہی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس نے لباس دے رکھا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس نے رزق دیا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس نے ہدایت دی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس نے ایمان دیا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑھ کر اس نے محبوب رب العالمین جناب رحمت للعالمین دیے، یہ اس کی نشانی ہے۔ فرمایا کہ آل فرعون کی بات کرتے ہو، فرعون کا تذکرہ پوچھتے ہو، اس کا کوئی ایک کام نہیں تھا، پوری قوم تباہ ہوئی ہے، اور تباہی اور بربادی اور زوال کا سبب ایک کام نہیں ہے،
کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبہم، آیتوں کا انکار بھی کیا، اللہ کے مقابلے پر بھی آئے، اللہ سے دشمنی بھی کی، اور ذنوب صغیرہ کبیرہ سارے گناہ بھی کیے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ پھر سخت پکڑنے والا ہے، اس کی مہلت بڑی وسیع ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ وہ بندے کو بڑی گنجائش دیتا ہے، بڑی سہولت دیتا ہے، بڑا موقع دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا وقت اچھا نہیں تھا جی، ہم کیا کہتے ہیں؟ وقت اچھا نہیں چل رہا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہ معاشرہ اچھا نہیں ہے، جس خاندان میں ہم رہتے ہیں یہ خاندان اچھا نہیں ہے۔ یہ سارے اچھے ہیں، یہ سارے اچھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خود کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ رب فرماتے ہیں ذالک، اللہ کا جو شدید عذاب پکڑ والا پہنچ گیا ہے، فرمایا ذالک، یہ سب بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً، اللہ کبھی کسی پر بے وجہ عذاب نہیں لانے والا، اور نہ کبھی بے وجہ عذاب لاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم اپنی انفرادی حالت سے کبھی نہیں نکلے، اور اسی لیے قوم کی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ رب فرماتے ہیں جو قوموں کی تباہی ہے نا، حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں نے خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ رب تو دولت بھی دے رہا ہے، نعمت بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے، امارات بھی دے رہا ہے، لباس بھی دے رہا ہے، ساری نعمتیں دے رہا ہے۔ اب تمہارا ظرف ہے، تم لینا کیا چاہتے ہو؟ ہم لینے والے بنے ہی نہیں ہیں، ہمارا ظرف ہی بڑا تنگ ہے، ہمارا برتن ہی بڑا چھوٹا ہے، ہمارا دامن ہی بڑا تنگ ہے، جھولی ہی بڑی محدود ہے، ہم نے اس سے لیا ہی کیا ہے، مانگا ہی کیا ہے۔ رب فرماتا ہے یہ جو قوموں کی تباہی ہے، یہ جو زوال ہے، یہ جو قوموں کے احوال ہم بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ان قوموں نے خود اپنی حالت نہیں بدلی۔ رب کسی سے دے کر لیتا نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان ہی نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دے، ایسا بھی نہیں، وہ سب کو برابر دیتا ہے۔ ہاں، نعمتوں کے بارے میں جو انسان کا پیرامیٹر ہے، جو انسان کی پرسپیکشن ہے، جو انسان کی پہچان ہے، وہ مختلف ہے۔ کہ جیسے ہم کسی شے کو نعمت سمجھتے ہیں اور اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، اور پھر وہی نعمت ہمارے زوال کا اور تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے۔ حاضرین مکرم، سورۃ الانفال کی یہ آیات مبارکہ ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ رب کی نعمتیں اور رب کی مہربانیاں اور اس کی عنایات سب کے لیے جاری و ساری ہے۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور کتنا لینا چاہتا ہے، اور لینے کے لیے صرف زبانی کلامی دعا سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ اس کے لیے عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے، اور فقط دعاؤں سے اور فقط تسبیحات سے بھی کام نہیں بننے والا ہے۔ جس طرح وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں نا کہ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنا اونٹ اپنے خیمے کے باہر چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بغیر باندھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، بغیر ہاتھ ہلائے، بغیر کوشش کیے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، اور پوری قوم بغیر ہاتھ ہلائے صرف توکل پر بھروسہ کیے ہوئے ہے۔ عزیز مکرم، سورۃ الانفال کی آیت مبارکہ بتا رہی ہے لم یک مغیرا نعمتا، رب کسی سے نعمت دے کر چھیننے والا نہیں ہے، اور سب کو برابر دینے والا ہے۔ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم